اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن مجید کی سورہ علق کی 5 آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کے بارے میں ہم تک یہ معلومات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی معرفت پہنچی کہ قرآن مجید کا پہلا ٹکڑا جو غار حرا میں اللہ کے رسول علیہ السلام پر رمضان شریف میں نازل ہوا وہ یہ آیتیں تھی۔ رسول کریم علیہ السلام غار میں تھے، جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے یہ آیتیں آپ کو بتائیں تو رسول کریم علیہ السلام نے پھر امت کو ان کی اطلاع دی۔ اس لیے قرآن مجید کا پہلا جو زمین پر اترا وہ سورہ علق کی یہ 5 آیات ہیں، اور اسی کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ تھا جب میں نے عالم انسانیت پر نظر رحمت فرمائی، تباہ ہو گئے تھے، گمراہ تھے۔ جیسے قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسول کریم کے ذریعے اللہ تمہیں وہ باتیں بتا رہا، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ آپ کے ذریعہ تمہیں روشنی ملی، ورنہ کھلی گمراہی میں تھے، گھپ اندھیرا تھا، کہیں روشنی نہیں نظر آ رہی تھی۔ حدیث پاک میں آتا کہ اللہ نے پوری زمین پر نظر ڈالی، سوائے اہل کتاب میں سے کچھ بچے کھچے تھے، چند افراد، جن کے ساتھ ساری دنیا کو دیکھا کہ ہر جگہ کفر ہے، شرک، بے دینی ہے، مشرق سے مغرب تک اندھیرا ہو گیا، روشنی کا کوئی انتظام نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تماشا تو نہیں دیکھتا رہ سکتا تھا، وہ رحیم ہے، عادل ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ جہنم کا ایندھن بنتے ہمیں پسند نہیں کرتا، فضل فرمایا۔ کائنات کے اس شخص کو آخری وحی کے لیے چنا جس سے برتر وجود اللہ نے کوئی تخلیق نہیں کیا تھا۔ جب سے دنیا بنی اور جب تک یہ چلتی رہے گی، نہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی پیدا ہوا نہ ہوگا۔ اسی لیے نیک لوگ کہتے ہیں لم یخلق الرحمن مثل محمد وظنی انہ لا یخلق ابدا، نہ آپ جیسا بنایا، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ ایسا آپ بنائے گا بھی نہیں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز، بس جس پر کمالات ختم کر دیے نا کہ اس کے بعد کوئی چیز باقی ہو تو میں کوئی نیا نبی بھیجیں، ساری جو چیز نعمتیں عطا کرنی تھی وہ آپ کے دے دیں، اور پھر مقام بھی اس کے لیے وہ منتخب کیا نزول قرآن کے لیے کہ پوری زمین میں کوئی قطع ارض و خطے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حرم کی زمین مکہ معظمہ جہاں اللہ کا گھر ہے، جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں یہی بتایا گیا کہ لاکھ نماز آدمی دوسری جگہوں پر پڑھے تو حرم شریف کی ایک نماز اس کے مقابلہ میں۔ وہ شہر ایسی پاکیزہ شخصیت اور کلام لے کر آنے والا بھی جو ہے سارے فرشتوں کا سردار، انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ فرشتہ بھی وہ چنا، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، وہ سارے فرشتوں کا سردار ہے، ہر جگہ اس کا حکم چلتا ہے، ملائکہ کی ساری فوجیں اس کی بات مانتی ہیں۔ رسول کریم، اس رسول کریم کو چنا۔ اور قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں جبریل علیہ السلام کو بھی جو واسطہ ہے، یعنی رسول ملکی ہیں، فرشتوں میں سے وہ اللہ کا قاصد ہے، اس کو رسول کریم کا، وہ بھی معزز فرشتہ کریم، اس سے آگے کوئی تعریف نہیں عربی زبان میں کسی شے کو کہنا نا کہ وہ بلند ترین ہے، اعلیٰ ترین، معزز، کریم، فرمایا فرشتہ۔ اور دوسری رسول کریم کو بھی فرمایا انہ لقول رسول کریم۔ یہ جو انسانوں میں سے تمہیں بچا رہا ہے نا، یہ بشری رسول بھی سب سے اعلیٰ اونچا۔ تو کرام بھی اللہ پاک نے وہ فرمایا جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ قرآن مجید کا کہ بڑی عظمت والا، بڑی شان والا۔ تو اس لیے جب رمضان شریف میں یہ نام ہوا تو یہی مہینہ اللہ پاک نے منتخب کیا کہ قرآن جس غرض کے لیے نازل ہوا کہ تم اللہ کے فرمانبردار بندے بن جاؤ، اس کے لیے تیار کرنے کے لیے وہی مہینہ موضوع ہے جب وحی کا پہلا قطرہ زمین پر برسا تھا، جس مہینے میں یہ نام ہوا تھا اس کی یاد میں گار منا۔ اس لیے یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ پورا مہینہ نزول قرآن کی عید ہے۔ عید وہ نہیں جو ہم آخر میں مناتے ہیں، وہ تو چھٹی مل گئی کہ بھائی ٹریننگ ہو چکی،
ورنہ اس مہینے میں ہم اس کا ہی جشن مناتے ہیں کہ اللہ ہم شکر گزار ہیں۔ قرآن جیسی دولت ہمیں دی، اور یہ آئی ہے اس لیے کہ لوگ متقی بننے، ہدی للمتقین، اور متقی بننے کے لیے روزہ اللہ نے مقرر کیا کہ روزہ فرض کیا لعلکم تتقون۔ بالکل ان میں کیسا آپس میں لزوم ہے؟ قرآن متقی بنانے کے لیے آیا، روزے اس کے لیے تیار کرتے ہیں، اور اسی لیے پابندیاں لگا دیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بار بار فرمایا کہ جو لوگ روزے میں برے کام نہیں چھوڑتے، غلط باتیں نہیں چھوڑتے، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑیں؟ کھاتے پیتے رہیں، ایسے بیکار روزوں کو کیا فائدہ؟ اللہ تو وہ روزے چاہتا ہے جو آدمی کو واقعی ایسے بنا دے کہ کوئی برائی کا موقع آئے، جذبات میں ہیجان ہو، کسی نے گالیاں دی، کوئی آپ سے لڑا، حضور نے فرمایا غصہ تو آتا، انسان میں یہ بھی ایک آگ ہے کہ بھڑک اٹھتا کہ میں بھی برابری کا مقابلہ کروں، فالی خلنی سائم۔ اس وقت ایک ہی ڈھال ہے کہ تم آگے روزہ کر دو کہ بھائی میں روزے میں ہوں، یہ بکتا رہے، میں تو نہیں کر سکتا، مجھ کو پر تو پابندیاں۔ الصیام جنہ، یہ ایک ڈھال ہے جو دنیا میں بھی برائی سے تمہیں بچاتی ہے، دوزخ کے سامنے بھی کھڑی ہو جائے گی کہ یہ بندہ اللہ تیری خاطر بھوک پیاس برداشت کرتا رہا، بخش دے اس کو، سفارشی ہوگا روزہ۔ تو رمضان شریف میں اللہ نے قرآن نازل کر کے، یہ روزے فرض کر کے بہت ایسی بات کی جو حکمت کے شایاں تھی کہ اس مہینے میں اس کام کے لیے تیار ہو جاؤ جس کے لیے قرآن آیا، کہ تقویٰ پیدا ہو، برائی سے بچنا، نیکی کی طرف شوق سے لپکنا۔ تو اس مہینہ میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور اللہ کے رسول کو حکم ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب ان 5 آیتوں پر اگر ہم غور کریں تو کیسی یہ موتیوں سے بھری۔ فرماتا ہے رسول میرے، پڑھ اپنے رب کا نام دے کر جس نے پیدا کیا۔ اس میں نہیں بتایا کس چیز کو پیدا کیا، اسی لیے نہیں بتایا کہ ہر شے کو پیدا کیا، یہاں بجائے ایک چیز بیان کر کے خالق کل شے، جو ہر شے کا خالق، اس رب کا نام لے کر پڑھ۔ اب قرآن مجید ہم اللہ کا نام لے کر پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت بھی اللہ کے رسول نے فرمائی کوئی قدم نہ اٹھاؤ جب تک بسم اللہ نہ کہو۔ یہ دہریت اور شرک دونوں کی جڑیں کاٹ دیتا۔ اگر بسم اللہ کہے نا صحیح معنوں سے، نہ آدمی مشرک ہو سکتا نہ دہریہ ہو سکتا۔ یہ جو بکواس کرتے ہیں نا کہ زلزلے آ گئے، یہ بائی چانس ہو گیا، پلیٹیں ہل گئیں، بھئی پلیٹیں کس نے ہلائیں؟ پیچھے نہیں جاتے، پھر دیکھتے ہیں کس طرح کام ہوا۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک پتھر آیا آپ کے ماتھے پر لگا، پیچھے دیکھو کہ کس نے یہ پھینکا، کیوں پھینکا۔ حکمت پر نظر نہیں ان کمبختوں کی، علت پر بحث کرتے ہیں۔ دین علت کا منکر نہیں ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ان اسباب کے ذریعے کرتا ہے، مگر کیوں کرتا ہے؟ نادان ہے، بے وقوف ہے، یا اس کے ہاتھ سے یہ پلیٹیں نکلی ہوئی ہیں کہ خود بخود چلتی پھرتی؟ یہ نقطہ نظر کی ایسا اتفاق سے ہو گیا، یہ دہریوں اور اللہ کے منکروں کا ہو سکتا ہے۔ دین نے جو نقطہ نظر دیا کہ وہ اللہ پیدا کرنے کے بعد چلا نہیں گیا، رب ہے اس کائنات کا، اس کا مدبر اور منظم ہے، اس کی باغیں اس کے ہاتھ میں، ایک پتہ نہیں گرتا جب تک وہ اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے یہ پتہ کرو کہ اس نے یہ کام کیوں کیا۔ خوشی کی بات ہے تو شکر گزار ہو جاؤ، مصیبت ہے تو معافی مانگ لو۔ جو یہ فلسفہ بہرائیں یہ دہریت ہے۔ دہریہ اور کیا کہتے ہیں، وہ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، کہتے ہیں اب اس کا عمل دخل کوئی نہیں، یہ دنیا خود چل رہی۔ یہی فتنہ سر سید احمد نے پیدا کیا، اس کو سنت اللہ قرار دے دیا کہ اللہ بنا بیٹھا، اس نے کچھ قانون بنا دیا، اب نہیں دخل، قانون اپنے آپ کام کرے۔ غلط بات۔ اللہ کی ہر شے پر نظر ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، جب تک وہ سینکشن نہیں دیتا کچھ نہیں۔ اس لیے رب کا ذکر کیا اور بسم کا اپنے رب کے نام سے، اور یہ بات بھی استعانت کی ہے، مدد مانگ کر، سہارا لے کر۔ صحیح ترجمہ یہ کہ میں اللہ کا نام جو اس کا سہارا لے کر یہ کام کرتا ہوں، مجھ میں کیا طاقت، میں نہ ارادہ کر سکتا ہوں، نہ کوشش کر سکتا ہوں، نہ اتمام تک پہنچا سکتا ہوں۔ میری کوشش تبھی کامیاب ہوگی اگر وہ ساتھ دے گا، اگر اللہ نہیں ساتھ دیتا کچھ نہیں ہوتا۔ کتنے ارادے ہیں، سکیمیں ہیں جو آدمی بناتا ہے، دن رات ان کے لیے محنت کرتا، ناکام ہو جاتا۔ اس لیے جو اللہ نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر اس کے نام کا سہارا لو، اس کے نام کی برکت سے سب کام ہوں گے، ورنہ نہیں ہو سکتے۔ جب یہ آدمی کرے گا ایک تو دہریہ نہیں ہوگا، وہ کہے گا نہیں یہاں کچھ نہیں، چیز اتفاقی ہو رہی، نہ سڈنلی ہو رہی، اللہ کے اذن سے ہو رہی، اس کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور شرک سے بھی چھوٹ جائے گا۔ جتنے مشرک ہیں کہ نہیں فلاں حضرت کی وجہ سے ہوگا، دیوتا کریں گے، فرمایا کوئی نہیں کرتا، نہ پیدا کرنے میں کسی کا دخل ہے، نہ چلانے میں کسی کا دخل ہے، وہ تنہا خالق ہے، وہی رب ہے۔ رب کا معنی ہی نگران کا، اور نگرانی بھی ایسی کہ ہر وقت ایک لمحے کے لیے جو الگ ہو جائے نا وہ رب نہیں ہو سکتا۔ ایک گھڑی کے لیے ساتھ چھوڑ دے اسی وقت موت ہو جائے گی، وہ سورج ٹوٹ پھوٹ جائے گا، وہ زمین تباہ ہو جائے گی، انسان مر جائیں گے۔ اس کی توجہ کا نام ہی بقا ہے۔ جب تک وہ چاہتا ہے کہ یہ رہے
ہم کہتے ہیں وہ چیز باقی، جب ارادہ بدل گیا ختم، اس کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اس لیے جب کہیں گے نا بسم اللہ، اللہ کے نام کا سہارا لے کر ہم یہ کام کرتے ہیں، ایک شرک سے چھوٹ جائیں گے، ہمیں کسی بارگاہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک در پہ بیٹھ، گر ہے توکل کریم پر، اللہ کے فقیر کو پھیرانا چاہیے۔ یہ در در ٹھوکریں کھاتے پھرنا، یہ دنیا کے فقیروں کا حال ہے کہ سارے ایک جگہ سے ان کی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی۔ اللہ کے دربار میں کیا کمی؟ بتا کہ جو اللہ سے نہیں مل سکتا وہ کہاں سے ملے گا؟ تو اس لیے بسم رب کا جو ہے نا کہ اپنے رب کا نام شروع میں ایسی بات سمجھا دی کہ نہ دیریا ہو کہ یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، نہ مشرک ہو کہ دوسرے چلا رہے ہیں۔ اپنے رب کا نام لے کر، اس کا سہارا لے کر پڑھنے میں دونوں چیزیں شامل ہیں کہ خود آپ بھی پڑھیں اور پھر یہ لوگوں کے سامنے بھی پڑھیں، تبلیغ بھی کریں، لوگوں تک بھی پہنچائیں، دونوں باتیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے سنو، وہ آپ سے لوگوں کو سنانے کے لیے پڑھتے، تو اللہ نے فرمایا خود بھی پڑھنا اس کلام کو، لوگوں تک بھی پہنچانا۔ اور بسم ربا کیا میں اس میں عظمت آ گئی قرآن کی۔ قرآن ہے کیا شے؟ آپ دیکھتے نا جب کوئی ریڈیو آن ہوتا بتاتے ہیں یہ فلاں جگہ سے ہو رہا، اللہ نے اس لیے کہ یہ کلام جو ہے اس کی عظمت پہچاننا، یہ کسی سائل کی درخواست نہیں، کوئی منت سماج نہیں، یہ جہانوں کے مالک کا فرمان ہے، ریت کے نام۔ اس لیے اس کو سنو توجہ سے اور پوری طرح محتاط رہو کہ اس کی مخالفت پر کر کے تم بچ نہیں سکتے۔ زمین و آسمان میں کوئی جگہ نہیں جہاں تمہیں پناہ ملے، جہان اس کا ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے سورہ عبسہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا توجہ فرمائی نا وہ مشرکین کی طرف،